السلام علیکم کرکٹ لورز، ویلکم ٹو سیگلین مشتاق شو۔ محمد یوسف نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ میرا جو یونیک ورلڈ ریکارڈ ہے وہ صرف ایک بندہ توڑ سکتا ہے۔ کیوں توڑ سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو کوئی توڑتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ وہ کیا کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے یوسف کو نظر آیا ہے کہ وہ یہ اس پرٹیکولر کھلاڑی کے متعلق مینشن کر رہا ہے کہ یہ میرا ورلڈ ریکارڈ توڑ سکتا ہے، اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ یہ میرا ورلڈ ریکارڈ توڑے۔ کیپ واچنگ می آن سیگلین مشتاق شو۔ is going to be public enemy number one. Surely not only in India but all over the world. جی کرکٹ لورز، محمد یوسف نے کیلنڈر ایئر میں ایک ایسا تہلکہ مچایا تھا، ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا کہ تاریخ اب تک اس کو یاد رکھتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو توڑ پائے گا، کیونکہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ بڑا یونیک ہے۔ یعنی ایک ہی سال میں 9 سینچریاں کر دینا اور 1700 پلس رنز بنانا، اور ایوریج بھی جو ہے وہ 100 کے قریب ہے۔ کیا آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی، کیا سال لگا ہوگا اس کا۔ ظاہر ہے جس سال میں اس نے اتنے رنز بنائے اس سے پیچھے اس نے کیا تیاری کی ہوگی، کیا اس کا ذہن بنا ہوگا، کیا فزیکلی فٹنس کے اوپر کام کیا ہوگا، ٹیکنیکلی ایکوپڈ ہوگا، ٹیکٹیکل کتنا شاطر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا، کیا ڈسپلن ہوگا۔ محمد یوسف نے بابر اعظم کے لیے یہ بات کی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی میرا یہ والا ورلڈ ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ اور یہ کیوں بات کی ہے؟ غالباً ظاہر ہے اس کو دیکھتا ہوگا، اس کی ٹیکنیک کو، اس کی ایلیگنٹ شاٹس کو، ایفرٹلیس شاٹس کو، اس کی پریپریشن کو، اس کے ورک ایتھک کو، اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھا ہوگا کہ کیسا اس کا اسٹرانگ ایٹیچیوڈ ہے، کیسے باؤنس بیک کرتا ہے، اس کی کنسسٹنسی کو دیکھا ہوگا، اس کے ذہن کو پڑھا ہوگا، اس کی آنکھ کو دیکھا ہوگا کہ کیسی آنکھ ہے اس کی گیند کو دیکھتے ہوئے، اسپنرز پہ کیسے کھیلتا ہے، فاسٹ بالرز پہ کیسے کھیلتا ہے، پہلی اننگ میں کیسے کھیلتا ہے، دوسری اننگ میں کیسے کھیلتا ہے، ہوم کیسے کھیلتا ہے، اوے کیسے کھیلتا ہے۔ یہ یوسف نے اس کو بڑا گہرا دیکھا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے یوسف نے یہ کمنٹ دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر اعظم اس وقت اللہ اس کو بری نظر سے بچائے، جس طرح وہ ہوم سیریز کھیلتا ہے یا گھر میں کھیلتا ہے اسی طرح وہ باہر بھی کھیلتا ہے۔ بڑی جلدی اڈیپٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ باؤنس کتنا ہے، ٹرن کتنا ہے، کتنا سوئنگ ہے یا سیم ہے، بڑی جلدی اس کو قابو کر لیتا ہے، اور بڑی جلدی جو ہے بالر کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا پینترا پھینکنے لگا ہے بابر اعظم کے لیے۔ اور اگر کسی سیریز میں جانا ہوتا ہے تو اس کی پریپریشن کیا ہے اس کو پتہ ہے، اور اس کی پریپریشن سب سے مختلف ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جھکا ہوا ہے، بڑا ہمبل ہے، وہ اتنا زیادہ بولتا نہیں ہے، 100 کرتا ہے تو صرف بلہ ہی اٹھاتا ہے۔ جمپیں شمپیں ابھی تک تو دیکھی نہیں ہے، مار بیلے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اچیومنٹ ہے، آپ فائٹ کر رہے ہو، مگر بہت ہی ہمبل نظر آ رہا ہے۔ جتنے بھی اس کے آرٹیکلز پڑھنے کو مل رہے ہیں یا جتنے بھی اس کے انٹرویوز آ رہے ہیں اس میں کوئی چچور پن نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی سلجھا ہوا کھلاڑی ہے اور منجھا ہوا انسان ہے، سلجھا ہوا انسان ہے اور منجھا ہوا کھلاڑی ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے، دنیا مان رہی ہے، تو ظاہر ہے محمد یوسف بیٹنگ کا گرو ہے، اس نے دیکھا ہوگا اس کو کہ یہ کون کون سی پچز پہ کون کون سے بالرز کے خلاف اس کی ٹیکنیک کھڑکتی ہے کہ نہیں کھڑکتی، فزیکل کتنا فٹ ہے، مینٹل کیسا اسٹرانگ ہے، ٹفنس کتنی ہے۔ بابر اعظم کی تو ویسے کہ ٹیکنیک کے اعتبار سے بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک پاکستان کے جتنے بھی کھلاڑی آئے بہت سارے ایسے تھے جو ٹیکنیکلی بڑے ایکوپ تھے۔ اگر میں لسٹ بناؤں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر نمبر 1 رکھوں گا، جب سے پاکستان کی کرکٹ سر حنیف محمد صاحب سے شروع کر کے اب تک آؤں، خیر ان کو میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے،
کچھ ہائی لائٹس دیکھی ہوئی کچھ، مگر جتنے بھی اب تک آئے سب سے زیادہ اگر ٹیکنیکل ایکوپڈ کوئی بیٹسمین ہے تو وہ بابر اعظم ہے. اور ویسے بھی اس کے سٹیٹس بہت ساری کہانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ ہوم اور اوے میں کتنا بڑا جگر ہے اور کیسی اس کے اندر جو ہے نا وہ مائنڈ فریم یا مائنڈ سیٹ کیسے وہ سیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یوسف نے جو بات کہی اب میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسا پلیئر ہے جو توڑ سکتے ہیں محمد یوسف کا ریکارڈ، مگر اس کے لیے پورا سال اس کو بہت ہی زیادہ کنسسٹنٹ پرفارمنس دینی پڑے گی، بہت خیال رکھنا پڑے گا اس کو. 9 سینچریاں کرنی پڑیں گی، 9 سینچریاں ہوم اور اوے، پہلی اننگز دوسری اننگز، بہت ساری چیزیں ہیں، ایلیمنٹ تو سارا نظر آتا ہے. ہماری دعائیں بابر کے لیے، بچہ بہت اچھا کرتے جاؤ، دعائیں، اچھے لگتے ہو جب آپ کھیلتے ہو، آپ کی کور میں جو کھیلتے ہو شاٹس یا بالر بیک ڈرائیو کھیلتے ہو، جو پل مارتے ہو، بیک فٹ پہ جو پنچ کھیلتے ہو، اسپنرز پہ جو چارج کرتے ہو، بڑا کیلکولیٹو، بہت ہی کیلکولیٹو فٹ ورک ہوتا ہے اور بہت ہی کیلکولیٹو باؤنڈری کو ڈھونڈتے ہو. کیلکولیشن تمہاری جو ہے بہت اچھی ہے، شاٹ سلیکشن بہت اچھی ہے، محنت کرتے جاؤ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یوسف دی گریٹ نے جناب کہا ہے، اللہ کرے جی، اور یوسف کو خوشی بھی ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی کہے کہ بھی اگر یہ میرا ریکارڈ توڑے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جیلس ہوتے ہیں، وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں یار یہ کہیں میرا ریکارڈ نہ توڑ پائے، جیلس ہوتے ہیں، کچھ ہیں ایسے. مگر اچھا بڑا پن دکھایا اس نے. دعائیں ہیں، کی واچنگ می ان سے گلین مشتاق شو. محبت کی جیت ہو، نفرت کی ہار ہو، امن کی جیت ہو، لڑائی کی ہار ہو، دوستی کی جیت ہو، دشمنی کی ہار ہو، دعا سوچ اور فکر اس کے ساتھ ہے. ہر کسی کے لیے دعا کریں، سوچیں، فکر کریں. اسٹے ٹیون ود می ان سے گلین مشتاق شو. ثقلین مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے عین مطابق ہے. پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی، وسیع اور کشادہ کوریڈورز، لابی اور ایکسس ایریاز، رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسیع کار پارکنگ، سرویلنس اور مین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم، فائر سیکیورٹی سسٹم، بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لفٹس، فرش اور کچن میں سنگ مرمر اور گرینائٹ کا استعمال، لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز، سوئمنگ پول اور جم، فیملی ممبرز کے لیے تفریحی اور پرفضا مقامات. ہم بہترین سے کم کی ضمانت نہیں دیتے.